محترم بھائیو، جمعہ کا وقت مختصر ہوتا ہے، اس میں انسان جب بھی کوئی بات کرنا چاہتا ہے وہ تفصیل سے بیان نہیں کر سکتا، ٹائم پورا ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ بھائیوں کے سامنے جہاد کے موضوع پر میں گفتگو کر رہا تھا، وہی موضوع لے کر آگے چلوں گا۔ یہ ذوالقعدہ کا مہینہ ہے، تمام بھائی حج کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ قربانی کے حوالے سے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ آپ حضرات نے بخوبی سنا ہے، قربانی کے مسائل کا بھی علم ہے، تو انشاءاللہ نیکسٹ جمعے کو اس پر گفتگو ہوگی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ اعلان کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا۔ اے ایمان والو، اپنے بچاؤ کا سامان پکڑو اور گروہ گروہ بن کر اللہ کے راستے میں نکلو، یا پھر سارے اکٹھے نکلو۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید فرقان حمید ہمیں کس چیز کی دعوت دے رہا ہے کہ اپنے بچاؤ کا سامان پکڑو۔ اس کا مقصد یہ ہے اپنی قوت کو بحال کرو، اپنی طاقت کو تیار رکھو، ہر وقت ہمہ وقت اہل کفار کے لیے ڈراؤنا خواب بن کر رہو، ظالموں کے لیے مکمل تیاری میں رہیں۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید فرقان حمید بار بار یہ اعلان کرتا ہے، اے ایمان والو، اے اہل اسلام، اے کلمہ پڑھنے والوں، نمازیں پڑھنے والوں، اے مومنوں، یہود و نصارہ کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ اہل اسلام کے لیے یہ بہت بڑا پیغام ہے، بہت بڑا اعلان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ میرے بندے کلمہ پڑھنے والے، مجھے یاد کرنے والے، میرے پیغام کو پوری دنیا میں لے کر پھرنے والے اہل کفار سے، یہود و نصارہ سے بچ کر رہیں، اپنے آپ کو بچائیں۔ اس لیے اللہ کے قرآن نے اعلان کیا کہ یہود و نصارہ آپ کے کبھی بھی دوست نہیں بن سکتے۔ ان کو جھکانے کے لیے، ظالموں کو مٹانے کے لیے اپنا اسلحہ تیار رکھیں، اپنی قوت تیار رکھیں۔ اور ساتھ ہی یہ فرمایا، اللہ کے ساتھ گروہ بن کر نکلو، کفار سے لڑنے کے لیے، جہاد کرنے کے لیے، یا سارے اکٹھے نکلو، لیکن اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، جہاد کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، رباط یوم فی سبیل اللہ خیر من الف یوم فی ما سواہ من المنازل۔ ایک بندہ 1000 دن تک کسی جگہ پر بیٹھ کر عبادت کرتا رہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا رہے، اس سے بہتر وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک دن سرحد پر تیار ہو کر بیٹھتا ہے۔ مجاہدین اسلام، ہماری فوج جو سرحد پر پہرا دینے والے ہیں، ساتھ ساتھ نمازوں کا اہتمام کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، دین اسلام پر چلنے والے ہیں، اور سرحد پر وہ پہرا دیتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا، عام آدمی 1000 دن تک وہ عبادت کرتا رہے، لیکن ایک بندہ اللہ کے راستے میں سرحد پر مسلمانوں کو محفوظ بنانے کے لیے، اہل اسلام کو محفوظ بنانے کے لیے کفار کے سامنے رکاوٹ بن کر سرحد پر ایک دن کا وہ پہرا دیتا ہے، 1000 دن عبادت کرنے والے سے وہ افضل۔ یہ جہاد کا عمل کوئی معمولی عمل نہیں ہے۔ آج ہم نے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنا چھوڑ دیا، آج ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سیکھنا چھوڑ دیا،
نبی کی صورت کو سیکھنا چھوڑ دیا. اہل کفر مرنے سے ڈرتا ہے اور اہل اسلام شہادت کو اپنے سینے کے ساتھ لگاتا ہے, اپنے گلے کے ساتھ لگاتا ہے. اس کا جذبہ ہوتا ہے, شوق ہوتا ہے کہ اہل کفار کے مقابلے میں جہاد کرتے کرتے, جنگ کرتے کرتے شہید ہو جاؤں. تو اس لیے معزز حضرین, ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہر وقت یہ دعا کرنی چاہیے, یا الہ العالمین ہمیں بھی جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یہ لڑکے جو باہر یہ نظر آئی ہیں, کوئی لڑکا باہر جاتا ہے, میں نے کیوں پھرتے رہتے مسجد میں آئے. تو محترم بھائیوں, جو جہاد کا جذبہ ہے, بلبلہ ہے, یہ اہل اسلام سے کم کیوں ہوا؟ اہل کفار کی, انگریز کی یہ سازش ہے, کافروں کی. یہ جو موبائل ہے, آج آپ دیکھیں بچہ ہے, بچی ہے, عورت ہے, مرد ہے, جو بھی ہے, اس کے ہاتھ میں آپ کو موبائل نظر آئے گا. اور موبائل کے اندر ایسی ایسی ایپس ہیں, ایسی ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسان کا ایمان دھل جاتا ہے. اہل کفار کو علم ہے کہ جو مسلمانوں کے دل کے اندر جہاد کا جذبہ ہے, ایمان ہے, اس سے ہم کبھی بھی آگے نہیں نکل سکتے اور کبھی بھی اس پر غالب نہیں آ سکتے, کبھی بھی ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. اس لیے انہوں نے ایک سازش کو تیار کیا, موبائل کو تیار کر کے پوری دنیا کے اندر پھیلا دیا. آج ہمارے نوجوان, ہمارے اہل اسلام بھائی, ان کے پاس موبائل موجود ہے اور وہ خود اپنا محاورہ کریں, محاسبہ کریں, اپنے آپ کو جانچیں, دیکھیں کیا موبائل کے اندر قرآن کی تلاوت موجود ہے, کیا موبائل کے اندر تقریریں موجود ہیں, کیا موبائل کے اندر جنت کا راستہ دکھانے والے علماء کرام موجود ہیں, کیا اس کے اندر یہودیوں کے, انڈیا والوں کے, غیر مسلموں کی گانے موجود ہیں, فلمیں موجود ہیں. آج جو ہمارا کام تھا اہل کفر چالاکی کرتے ہوئے ہمیں اس سے دور کر دیا اور اپنے طریقے پر چلانے کے لیے ہمیں حضرت آمادہ کر رہے ہیں, اور ہمارے تمام مسلمان بھائی ان کے پیچھے چل رہے ہیں. تو محترم بھائیوں, اللہ تعالیٰ سے پکا وعدہ کریں, پکا اقرار کریں کہ ہم نے گانے نہیں سننے, ہم نے فلمیں نہیں دیکھنی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, جب گانا سنا جاتا ہے, لگایا جاتا ہے, زمین کو سوراخ ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے خوف سے. اور ایک بھائی جب کوئی فلم دیکھتا ہے, اس کا ایمان ایسے دھل جاتا ہے جیسے کپڑے کو صابن لگانے سے اس کی میل دھل جاتی ہے. پھر ہم نماز کہاں سے پڑھیں گے, ہم مسجد میں کہاں سے آئیں گے, ہم قرآن کی تلاوت کیسے کریں گے, اور ہم اہل کفار کے سامنے کیسے ڈٹ کر کھڑے ہو سکتے ہیں, ان کا کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اس موبائل کی وجہ سے, فلموں کی وجہ سے, گانوں کی وجہ سے ہمارا ایمان مر چکا ہے, ہمارا ایمان دھل چکا ہے. ہمارے جو جذبات ہیں اہل اسلام کے, جہاد کے, قرآن و سنت کے, وہ ہمارے دل سے نکل چکے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں, اے اہل اسلام, اے کلمہ پڑھنے والوں, نماز پڑھنے والوں, اہل اسلام جو مسلمان ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں, عینانی لا تمسہم النار, عینا بدت من خشیت اللہ, وعینا بادت تحرز فی سبیل اللہ. دو آنکھیں
जहन्नम की आग को हराम कर दिया है। दो आंखें ऐसी हैं कि जिनको जहन्नम की आग छू नहीं सकती। या इलाहुल आलमीन, वो कौन सी आंखें? अल्लाह ताला ऐलान कर रहा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बता रहे हैं, एक वो आँख है कि जो अल्लाह के रास्ते में अल्लाह ताला के सामने अपने गुनाहों पर निदामत करके अल्लाह ताला के खौफ से, अल्लाह ताला के डर से इंसान की आँख से आंसू जारी हो जाता है। एक वो आँख है जो अल्लाह के खौफ से रो पड़े, उसकी आंख से आंसू न पड़े। एक वो आंख है, इस आंख को जहन्नम की आग नहीं छुएगी और इस आंख पर जहन्नम की आग को हराम कर दिया है। या इलाहुल आलमीन, दूसरी कौन सी आंख है? अल्लाह ताला फरमा रहा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम तक ये बात पहुंचा रहे हैं। एक वो आंख है जो अल्लाह ताला के रास्ते में सरहद पर वो पहरा देती है। अहले इस्लाम को महफूज बनाने के लिए आग सरहद पर पहरा दे रही है कि कोई अहले इस्लाम को नुकसान न पहुंचाए, मुसलमानों को नुकसान न पहुंचाए, ईमान वालों को नुकसान न पहुंचाए। फरमाए ये तो दो जो आंखें हैं, एक अल्लाह के रास्ते में पहरा देने वाली आंख और दूसरी अल्लाह के खौफ से रोने वाली आग, बह पड़ने वाली आग। इन दो आंखों पर जहन्नम की आग को हराम कर दिया है और हरगिज़ इन दो आंखों को जहन्नम की आग छू नहीं सकती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं, ग़ज़वा हुनैन, सहाबा किराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा रहे हैं, जिहाद करने के लिए जा रहे हैं। रास्ते में एक सहाबा आते हैं, आकर कहते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका काफिला चला, मैं आपके आगे आगे आया, मैंने देखा फलां इलाके से, फलां जगह से काफी सारे लोग आ रहे हैं, औरतें भी साथ हैं, मर्द भी हैं, साथ जानवर भी हैं, हमारे काफिले की तरफ आ रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर अल्लाह ताला ने चाहा इंशाअल्लाह कल अलैहिस्सलाम के लिए ये माले गनीमत बन जाएगा। रात का वक्त हो जाता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आज कौन पहरा देगा? एक सहाबा किराम तैयार होते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको एक गाड़ी की तरफ भेज देते हैं। सहाबा किराम घोड़े पर सवार होते हैं, गाड़ी की तरफ चले जाते हैं, पूरी रात पहरा देते हैं कि कोई हमारे काफिले पर अहले कुफार में से हमला न कर दे। तो जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सुबह का वक्त आया, फजर का वक्त, सहाबा किराम से पूछा, क्या आपको वो जो मैंने सहाबा पहले के लिए भेजे थे वो नजर तो नहीं आए? कहा, या रसूल अल्लाह अभी तक नजर नहीं आए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह की नमाज का आगाज किया और इंतजार करने लगे। थोड़ा वक्त गुजरा, वो सहाबा किराम वापस आए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए सहाबा तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारा सवाल वापस आ चुका है। सहाबा वापस आ चुके हैं। आए आगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े हो गए तो कहा, या रसूल अल्लाह, आपने मुझे यहाँ से भेजा तो मैं गाड़ी की तरफ चला गया, यहाँ तक पूरी रात में पहरा देता रहा, तो अब वापस आ गया हो। जब सुबह हुई मैंने देखा जाठियों की तरफ, तो मुझे कोई
بندہ نظر نہیں آیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کیا آپ گھوڑے پر سے اترے تھے؟ اور صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف قضاء حاجت کے لیے یا نماز کے لیے میں گھوڑے سے اترا تھا، اس کے علاوہ میں گھوڑے سے نہیں اترا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قد اوجبت فلا علیک الا تعمل بعدہ. فرمایا تم نے اپنے اوپر جنت کو لازم کر دیا، اب اگر آپ کوئی عمل بھی نہ کرو تو آپ کا مواخذہ نہیں ہوگا. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابہ کے عمل سے اتنے خوش ہوتے ہیں اور اتنا بڑا سراج پر پہرے دینے کا اجر ہے. صحابہ کرام کے لیے فرمایا کہ آپ کے اوپر جنت لازم ہو چکی ہے، فرض واجب ہو چکی ہے، اب اگر آپ کوئی عمل بھی نہیں کرتے تو پھر بھی معاوضہ نہیں ہوگا. یہ اتنا بڑا اجر ہے سراج پر پہرا دینا. تو جو ہماری فوج دن اور رات سراج پر وہ کھڑے ہیں ان کو میں اہلا و سہلا مرحبا کہتا ہوں. اللہ تعالیٰ تمام اہل اسلام کو اسلام کی خاطر، دین کی خاطر، اپنے ملک کی خاطر اس کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے کا بازو بننے کی توفیق عطا فرمائے. اور فلسطین کے اندر، غزہ کے اندر جو حالات چل رہے ہیں یہ ہمارے لیے امتحان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ ارشاد فرما رہا ہے میں آپ کو آزماؤں گا پھر جہاد کرنے والوں کو الگ کر دوں گا. اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں پر جا کر جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے جو حکمران ہیں انہیں جہاد کا اعلان کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم ان مسلمان بھائیوں کا ساتھ دے سکیں، ان کے لیے شہید ہو سکے، ان کے لیے کٹ سکے، ان کے بازو بن سکے. اور جہاد کے علاوہ اب جو حالات چل رہے ہیں کوئی چارہ کار نہیں ہے، جہاد ضروری ہے، لازمی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں موجود ہیں اور وہ یہ اعلان کر رہے ہیں، اہل اسلام کو جمع کیا ہوا ہے، اعلان کر رہے ہیں اے کلمہ پڑھنے والوں، اے لوگوں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے ڈرنا نہیں، کسی کا خوف دل میں نہیں رکھنا. عزت دینے والا، نفع دینے والا، نقصان دینے والا، سارے کے سارے اختیارات صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی چوٹیوں پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کر رہے ہیں اور ساتھ ہی یہ بتایا کہ نماز ہم نے پابندی سے پڑھنی ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے، مساجد کو آباد کرنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے تاکہ آپ کا ایمان مضبوط رہے، آپ کا عقیدہ مضبوط رہے، آپ کا دل مضبوط رہے. اور ساتھ یہ اعلان کیا کہ یہود و نصارہ پر کبھی یقین مت کرنا، یہاں پہ دوست کبھی نہیں بن سکتے اور ان کا خوف دل میں نہیں رکھنا، خوف صرف اللہ تعالیٰ کے رکھنا ہے، کیونکہ پیدا کرنے والا میں ہوں، موت دینے والا میں ہوں، ساری کائنات کو چلانے والا میں ہوں. اللہ ایک ہے، یکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کسی کے پاس نفع کا اختیار نہیں، نقصان کا اختیار نہیں. سارا کی چوٹیوں پر حضرت نے کیا بتایا، اللہ اکبر، مکہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارا کی چوٹیوں پر کھڑے ہیں اور یہ اعلان کر رہے ہیں اے لوگوں، اللہ ایک ہے، وہ یکتا ہے، اس کی عبادت کرنی ہے، اس کے سامنے سجدہ ریز ہونا ہے، اس کو یاد کرنا ہے. سارا کی چوٹیوں پر حضرت نے کیا بتایا، لوگوں
پیغام یہ سنایا، بجھائے وہ لہب کے بھی مٹانے آئے، سارا کی چوٹیوں پر حضرت نے کیا بتایا، لوگوں خدا ہے یکتا پیغام یہ سنایا، نماز پڑھنی ہے اللہ کے لیے، صدقہ دینا ہے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، صدقہ خیرات بھی اللہ کے لیے، نماز بھی اللہ کے لیے، قربانی بھی اللہ کے لیے، اگر ماتھا ٹیکنا ہے، پیشانی ٹیکنی ہے، وہ بھی صرف اللہ کے لیے، جینا ہے تو اللہ کے لیے، مرنا ہے تو اللہ کے لیے، اور یاران مصطفیٰ نے روح مصطفیٰ کو پایا، اور یاران مصطفیٰ نے روح مصطفیٰ کو پایا، ہجرت کی رات کس نے کندھوں پہ تھا اٹھایا، وہ میرے نبی کا ذکر ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام سنا رہا ہے، اور یہ میرے نبی کے صحابہ کا ذکر ہے کہ میرے نبی کو کس نے اپنے کندھوں پر اٹھایا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کا مقام اعلیٰ، صحابہ کا مقام اعلیٰ، کلمے ٹوٹ سکتی ہے، شعر ختم ہو سکتی ہے، ان کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی لکھتے لکھتے۔ صحابہ کا اپنا مقام ہے، نبی کا اپنا مقام ہے، تابع تابعین کا اپنا مقام ہے، ولی اللہ کا اپنا مقام ہے۔ احسان ابو بکر کے احمد نے خود سنائے، احسان ابو بکر کے احمد نے خود سنائے، سرکار دو جہاں کے رحمت بری نگاہیں، سرکار دو جہاں کے رحمت بری نگاہیں، اور پڑھتی گئی جہاں تک بدلی گئی ادائیں، سر دے گئے وہ اپنا سر لینے جو تھے آئے، سارا کی چوٹیوں پر حضرت نے کیا بتایا، لوگوں خدا ہے یکتا پیغام یہ سنایا، جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر لینے آیا، اور نے اپنا سر قدموں میں رکھ دیا اور کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر لینے جا رہے تھے، نعوذ باللہ، ان کو شہید کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ راستے میں جب پتہ چلا بہن بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں، واپس آ کر میرے نبی کے قدموں میں سر رکھ دیا، کہا یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا، اور ہم اسی نبی کے ماننے والے ہیں، اسی نبی کی امتیں، اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور معذر حضرت آج ہم ایسے مسلمان ہیں کہ ہمیں دیکھ کر ہمیں کفر بھی شرماتا ہے، شیطان بھی شرماتا ہے، جھوٹ ہمارے اندر موجود ہے، فراڈ ہمارے اندر موجود ہے، چکر ہمارے اندر موجود ہے۔ ایک اہل کفر ہوگا، غیر مسلم ہوگا، تو آپ دیکھیں گے وہ اپنی بات کا پکا ہوگا، جھوٹ فراڈ نہیں ہوگا، دھوکہ نہیں ہوگا۔ اور یقین کریں ہمارے اہل اسلام مسلمان بھائیوں کے اندر جو جھوٹ ہے، فراڈ ہے، دھوکہ ہے، چکر ہے، یہ دیکھ کر اہل کفار اور بگڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ اسلام کی تبلیغ کرنے والے ہیں، یہ اللہ کا پیغام سنانے والے ہیں، اور پھر اہل کافر جو ہے، اہل کفر ہے، اسلام کے قریب نہیں آتے، وہ اور دور ہو جاتے ہیں۔ جب ہم جھوٹ سے دور ہوں گے، چکر فراڈ سے دور ہوں گے، نماز پڑھنے والے بن جائیں گے، دین اسلام پر چلنے والے بن جائیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت
اور سنت پر مکمل چلنے والے بن جائیں گے تو یقین جانیے ہم دنیا میں بھی کامیاب ہیں، آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنا مجمع آپ کا جمعے کی جماعت کے اندر ہوتا ہے، نماز کے اندر ہوتا ہے، اتنا مجمع آپ کا فجر کے اندر ہو جائے تو آپ کاموں پر غالب آتے ہیں۔ قرآن میں کی آیت ہے 20 مسلمان ایمان والے، 20 مومن 100 کافروں پر غالب رہیں گے، اور 100 مومن 100 مسلمان 1000 کافروں پر غالب رہیں گے۔ یہ کیوں فرمایا ہے؟ اس لیے کہ یہ جو نبی کی امت ہے یہ نمازی بن جائے، روزہ رکھنے والے بن جائیں، حقوق العباد کا خیال رکھنے والے بن جائیں، دین اسلام پر چلنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں مساجد کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سونے سنانے کے اندر جتنی کمی پیشی غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔